السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو مائی اندر ویڈیو۔ آج ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں کہ اسلام میں مغرب کے بعد شیطان کا ایکٹیو ہونا اور اسی وقت بچوں کا گھر سے باہر کھیلنا۔ آج کے اس زمانے میں بچے اپنی اسٹڈیز اور ٹیوشن سے ہی فری نہیں ہوتے۔ جب ہوتے ہیں تو تب تک مغرب کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے اور انہیں کھیلنے کے لیے ایک ماحول بھی چاہیے ہوتا ہے، لیکن یہی وہ وقت ہے جب شیطان ایکٹیو ہوتا ہے اور خاص کر بچوں کو اپنا شکار بناتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے کہ شیطان کا ایکٹیو ہونا اسی وقت بچوں کا گھر سے باہر جانا۔ تو اس ویڈیو میں ہم ان کا اسلامک پرسپیکٹیو سمجھیں گے کہ آخر اسلامک گائیڈنس کیا کہتی ہے اس مسئلے پر۔ مغرب کا وقت اسلام میں بہت اہمیت رکھتا ہے، جب سورج ڈوبتا ہے اور شام کا وقت شروع ہوتا ہے۔ یہ وقت نہ صرف ہماری عبادت کے لیے امپورٹنٹ ہے بلکہ شیطان اور اس کی ٹیم بھی اس وقت اپنی کارروائیوں میں زیادہ ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ آج ہم اس وقت کی اہمیت سمجھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ کس طرح بچے اس وقت کے دوران گھر کے باہر کھیل رہے ہوتے ہیں، جو ان کے لیے اسپریچولیٹی اور فزیکلی ڈینجرس ہو سکتا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم اسلام کے پرسپیکٹیو سے یہ سمجھیں گے کہ مغرب کے بعد شیطان کس طرح اپنی ایکٹیویٹیز بڑھاتا ہے اور ہم کس طرح اپنے بچوں کو اس وقت کے دوران ان کی سیفٹی اور اسپریچولیٹی کے لیے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہم اس ویڈیو میں اسلامک ٹیچنگز، سائنٹیفک ویوز اور پریکٹیکل ایڈوائس کا بھی ذکر کریں گے۔ مغرب کا وقت دن کا وہ وقت ہوتا ہے جب سورج ڈوب جاتا ہے اور شام کی روشنی آتی ہے۔ اسلام میں یہ وقت بہت خاص ہے۔ اس وقت ہم مغرب کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو کہ ہائیلی ریکمینڈڈ اور بہت ہی فضیلت سے بھرپور ہے۔ اس وقت کی روحانی پاور بھی ہے، کیونکہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ شیطان اپنی ایکٹیویٹیز زیادہ ایکٹیو کرتا ہے جب دن کا کام ختم ہو رہا ہوتا ہے۔ شیطان کا کام ہے انسان کو گمراہ کرنا، انہیں برائی کاموں میں لگانا۔ مغرب کے بعد شیطان کا انفلوئنس زیادہ ہوتا ہے اور اس وقت کو وہ اپنی اسٹریٹجی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس وقت میں لوگ اپنی عبادت میں بھی پہلے کی طرح کانسنٹریٹڈ نہیں رہتے، اسی لیے شیطان آسانی سے اپنے وسوسے ڈالتا ہے۔ ایک حدیث ہے جس میں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، جب مغرب کا وقت ہوتا ہے تو شیطان اپنے فالوورز کو اپنی ایکٹیویٹیز میں بزی رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے جس میں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ اس وقت میں اپنے گھر والوں کو سیف رکھنا ضروری ہے، اسپیشلی بچوں کو۔ شیطان سے بچنے کے لیے کچھ اسپیسیفک دعا اور سورہ ہے جو ہم مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہیں، جیسے سورہ الفلق اور سورہ الناس کو پڑھنا ایک ایفیکٹو پروٹیکشن ہے۔ آیت الکرسی پڑھنا اور بھی بیسٹ ہو جاتا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ اپنی پریئرز اور ذکر کا حصہ بنانا بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ شیطان کے اٹیک سے بچنے کے لیے سب سے پاورفل ٹول ہے۔ مغرب کا وقت صرف عبادت کا ہی نہیں بلکہ سیفٹی کا بھی وقت ہوتا ہے۔ اس وقت کے دوران بچوں کو گھر کے اندر رکھنا بے حد ضروری ہے۔ اگر ہم انہیں باہر بھیجتے ہیں تو ان کو نہ صرف فزیکلی بلکہ روحانی طاقتوں کے خطرے کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مغرب کے بعد جب رات کا اندھیرا بڑھتا ہے تو بچوں کے لیے فزیکل سیفٹی کا رسک بھی بڑھ جاتا ہے۔ ان کو انجریز لگنا، ایکسیڈنٹ ہونے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور ساتھ ہی وہ نیگیٹو انفلوئنسز کا شکار بھی ہو سکتے ہیں، جیسے غلط دوستوں کا انفلوئنس یا دوسری ہارمفل ایکٹیویٹیز میں مبتلا ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ اسلام کے نظریے سے دیکھا جائے تو بچے اس وقت روحانی طاقتوں کے خطرے میں آنے کے لیے ویلیویبل ہو جاتے ہیں۔ مغرب کے بعد شیطان اپنی طاقت لگا دیتا ہے بچوں کو بھٹکانے میں اور لگاتار کوشش کرتا ہے بچوں کو بہکانے کی۔ اگر بچے کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے دوستوں یا باہر کے انوائرمنٹ سے انفلوئنس ہو سکتے ہیں، جو ان کی تربیت اور فیت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اگر بچے بنا کسی خاص موٹیو کے باہر کھیلتے ہیں تو ان کو روحانی اور فزیکل ڈینجرس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ شیطان انہیں غلط چیزوں میں انگیج کر سکتا ہے اور باہر کا انوائرمنٹ بھی ان کو ہارمفل انفلوئنسز سے ایکسپوز کر سکتا ہے۔ جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ اپنے آس پاس کی چیزوں سے ہی سیکھتے ہیں۔ اگر وہ مغرب کے وقت گھر کے باہر ہیں تو وہ ایزیلی شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کے مینٹل اور ایموشنل ڈیولپمنٹ کے لیے یہ وقت بہت سینسیٹیو ہوتا ہے، یعنی بہت نازک ہوتا ہے۔ مغرب کے بعد اگر بچے گھر کے اندر رہتے ہیں تو انہیں اچھی ایکٹیویٹیز جیسے قرآن پڑھنا، ذکر کرنا یا اپنے پریوار کے ساتھ وقت گزارنا ملتا ہے، اور خاص کر وہ اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہوئے عورتوں کو بھی دیکھتا ہے۔ لیکن اگر وہ باہر کھیلتا ہے تو وہ نیگیٹو انفلوئنسز سے گزر سکتا ہے، جو اس کی تربیت اور روحانی ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔
مغرب کی اتنی امپورٹنس کے بعد اب پیرنٹس کا رول بھی بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے۔ ان کو اپنے بچوں کو سیف رکھنا چاہیے، اسپیشلی مغرب کے وقت۔ اگر بچے گھر کے اندر ہیں تو ان کو اچھی ایکٹیویٹیز میں انگیج کرنا چاہیے، جیسے قرآن پڑھنا سکھائے، فیملی ڈسکشن کا حصہ بنائے یا کوئی اور پازیٹیو ایکٹیویٹی سکھائے۔ باؤنڈریز کے سیٹ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ بچے اپنے وقت کا اچھی طرح استعمال کرنا سیکھ جائے اور نیگیٹو طاقتوں سے بچے۔ اسلام میں بچوں کی سیفٹی اور ان کے فیتھ کی پروٹیکشن کو بہت ضروری سمجھا گیا ہے۔ پروفیٹ محمد نے ہمیشہ اپنی امت کو انکریج کیا کہ وہ اپنے بچوں کو سیف رکھے اور ان کی اسپریچولیٹی کو اسٹرانگ بنائے۔ بچوں کو زندگی میں آزادی اور فریڈم بھی چاہیے ہوتی ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ باؤنڈریز کے اندر ہو۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو سیف رکھتے ہوئے انہیں گرو کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ اس دوران آپ اپنے گھر میں ایک ایسا ماحول بنائیں جس میں بچے سیف ہو اور قرآن پڑھنا سیکھیں، دعائیں کرنا سیکھیں اور اپنے گھر کے اندر ہیلدی ایکٹیویٹیز بھی کر سکیں تاکہ وہ باہر جانے کی ضد ہی نہ کرے۔ اگر بچے کو باہر کھیلنا ضروری لگتا ہے تو ایسے ایریا کو چوز کرے جہاں وہ سیف رہ سکے۔ بچوں کو قرآن اور ذکر میں انوالو کرنا ان کی اسپریچول گروتھ کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ مغرب کے بعد اپنے بچوں کے ساتھ یہ ایکٹیویٹیز کرنا ان کو پروٹیکٹ کرنے کا ایک اچھا طریقہ ہے۔ تو دوستو، آج ہم نے یہ سمجھا کہ مغرب کے بعد شیطان کا انفلوئنس زیادہ ہوتا ہے اور بچوں کو اس وقت گھر کے اندر رکھنا بہت ضروری ہے۔ پیرنٹس اور کمیونٹی کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کریں۔ ہمیں اپنے بچوں کو سیف رکھتے ہوئے ان کی اسپریچول گروتھ بھی انشور کرنی چاہیے۔ اسلام میں پیرنٹنگ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔